رات کے 3 بجے وہ پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ایک بڑے سے سوٹ کیس پر کسی ہوائی کمپنی کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جہاز کا سفر کر کے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، اس سردی میں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، اور کہاں جاؤں؟ میں نے کہا، کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی، میں امریکہ سے آئی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، جسم فروشی کرنے۔ لیکن قہوہ خانے والوں نے مجھے 4 گھنٹے رکھنے کے بعد یہاں سے نکال دیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہنے لگی، میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے کہا، ہاں تو کوئی زیادہ عمر تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، وہ 20-22 سال کی لڑکیاں مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سردی سے اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے اپنی گاڑی میں جگہ دوں۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو تو جا کر میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر بھاگتی ہوئی میری گاڑی کی طرف چلی گئی اور میں نے پوچھا، تمہارے پاس پیسے کتنے ڈالر ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میرے پاس $40 ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ آئس لینڈ میں ہوٹل کا کرایہ تو $50 سے زیادہ ہے۔ میں ہمت کر کے اسے اپنے کمرے کے فلیٹ میں لے گیا۔ اس نے کافی طلب کی جو میرے پاس نہیں تھی۔ میں تو چائے پیتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں 10 سال پہلے اس شہر میں آئی تھی اور میں نے جسم فروشی سے کافی پیسے بنائے تھے۔ تب میری عمر 20 سال تھی۔ میں نے کہا، کیا تم نے کسی سے شادی کی تھی؟ کہنے لگی، ہاں، مگر وہ آدمی فراڈ تھا، میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا اور مجھے ایک بچی کا تحفہ دے کر چھوڑ گیا۔ میں نے کہا، وہ بچی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ بچی میں نے بیچ دی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی، میں اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بچی ایسی فیملی کو دے دی جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ 7 سال کی ہے۔ میں کبھی کبھی اسے دیکھنے جاتی ہوں۔ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی ساری شکل مجھ پر گئی ہے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا اور میں نماز اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے کہا، تم لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی، تم مجھے اپنے پاس کچھ دن رکھ لو اور میرے جسم سے قیمت وصول کر لو۔ کچھ دن تک میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اسٹیٹ کا مالک سنگل روم میں 2 آدمیوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگی کہ پھر تم مجھے گاڑی پر اپنے ساتھ لے چلو، میں کوئی اور جگہ دیکھتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو کام مل ہی جائے گا۔ بہت مشکل تھا۔ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ اڈے پر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ میں اسے شہر کے کئی کوٹھوں پر لے کر گیا اور مسلسل تکلیف کا شکار رہا۔ ہاں، آخر ایک کوٹھے سے کام مل گیا اور میں اسے وہاں چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ کبھی کبھی فون پر رابطہ ہوتا اور وہ کہتی کہ وہ بہت تھک چکی ہے، بس $1000 کا قرضہ باقی رہ گیا ہے۔ جب وہ اتنے پیسے بنا لے گی تو کام چھوڑ دے گی اور واپس چلی جائے گی، اور کبھی وہ مجھ سے ملنے کا اظہار کرتی، جسے میں ٹال دیتا۔ ایک دن ہسپتال سے اس کی کال آئی تھی کہ آخری بار مجھے مل جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے اور اس نے اس کی بھاری قیمت وصول کی تھی۔ گالوں پر جمے ہوئے خون اور نیلے نشان تھے، بال تو نوچے جا چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، سارا قرضہ اتر گیا، اب میں نے کسی بینک اور انسان کا کچھ نہیں دینا اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔